لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا مبارک دن ہے، جمعہ کا دن ہے، رجب کا مبارک مہینہ ہے، مہینہ بھی مبارک، جگہ بھی مبارک، دن بھی مبارک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مبارک بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم سنیں اللہ ہم کو اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میرے دوستوں، ہم اپنی بات شروع کریں تھوڑی دیر کے لیے، ہم سب مل کر ایک اللہ کا ذکر کریں، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر ہم سب کی زبان پر ہو، اور جو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان نصیب کرتا ہے، اللہ اس کی روزی میں برکت نصیب کرتا ہے، اللہ اپنی طرف سے مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے، اللہ رضامندی کے پروانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میری زبان پر اللہ، ہم سب کی زبان پر اللہ، اور جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں باہر کی طرف وہ اندر آ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو صرف پریشانی نہ ہو۔ مسلمان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کا خیال کرتا ہے، تو اگر اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے جلدی آنے کی تو جو باہر بیٹھے یہ دائیں طرف بھی کافی جگہ خالی ہے، بائیں طرف بھی جگہ خالی ہے، یہ دوسری صف میں تیسری صف میں بہت سی جگہ خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، والعزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله، والعاقل هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، سوى الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أرحم الراحمين هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله۔ ساتھ میں پڑھے اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد جیسے کہ ہونا بھی چاہیے، ہم سب مل کر آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین بشیر و نذیر مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین صلی اللہ
علیہ وسلم. میرے دوستوں ہم کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے. بھائی سب پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ ارے بھائی سب پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ اور جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ایک درود پاک کو ہم کو پڑھتے ہی رہنا ہے، وہ جمعہ کے دن والا درود پاک. بھائی یاد ہوگا نا آپ سب کو؟ ہاں تو خیر ابھی تو میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر اگر زور سے کہو نا بھائی، میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ساتھ میں لگاتار کوئی تھکے نہیں. جمعہ کا مبارک دن، مبارک گھڑی. اب اس گھڑی میں اگر درود نہ پڑے تو کون سی گھڑی نصیب ہوگی؟ اس لیے میرے دوستوں سب پیار محبت کے ساتھ والسلام والسلام علی سیدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد وسيدنا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد البشير محمد النذير محمد المبشر محمد رحمة للعالمين محمد خاتم النبيين محمد شفيع المذنبين محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی میں پھر کہوں گا کہ وہ ہمارے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، بھائی دروازے کے باہر بیٹھے، وہ جمع کھانے میں آ جائے. اللہ آپ کے آنے جانے میں خوب برکت نصیب فرمائے. بھائی جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ اس طرف آ جائے. یہاں دائیں طرف کافی جگہ خالی ہے، میرے دائیں طرف کافی جگہ خالی ہے، یہاں پر آ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو، ویسے بھی بارش کا موسم ہے، بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. جتنا ہم کسی اور کا خیال کریں گے اس میں کوئی شک نہیں، خدا ہمارا خیال کرے گا. بھائی اس نیت سے بلکہ ایک بات آپ کو بتا دوں، جب حج میں ہم جاتے ہیں بہت سے ہمارے بھائی گئے ہوں گے حج میں، اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے. وہاں ایسا ہی ہوتا ہے، بڑی بھیڑ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ کی مسجد میں، بڑی پیاری مسجد، بڑی بھیڑ ہوتی ہے. تو کبھی کبھی کسی کا پاؤں بھی ہمارے سر پر لگتا ہے، کبھی کبھی کسی کا پاؤں بھی ہمارے سر پر لگتا ہے تو آدمی غصے ہو جاتا. آدمی غصے ہو جاتا. میرے شیخ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ کہتے تھے اگر کسی حاجی کا پاؤں تیرے سر پر لگ جائے تو خوش ہو جا، اس لیے کہ بڑی مبارک زمین پر اس کا پاؤں لگا. ہو سکتا کہ تیرے سر پر پاؤں لگا، تیرا سر بھی مبارک ہو جائے. تو میرے دوستوں ہم کو تو ہمارے بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی خیال کرنا چاہیے. اس لیے میں کہوں گا جو جگہ یہاں خالی ہے پہلے اس کو پر کرے، دائیں طرف بائیں طرف، اس کے بعد میں پھر پیچھے آنے والے اپنی اپنی جگہ بناتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. خیر میرے دوستوں آج جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے. آج اثر کے بعد بھائی درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اب تو آپ کو یاد ہوگا بھائی اثر بعد درود پڑھیں گے. کتنی مرتبہ جلدی جلدی بتا دو بھائی، کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ. کہاں بیٹھ کر پڑھیں گے؟ اسی جگہ جہاں آپ نے اثر کی نماز پڑھی ہے نا، اسی مسجد میں بیٹھ کر پڑھیں گے. 80 مرتبہ پڑھیں گے. اور ہمارے نبی نے فرمایا کیا فائدہ ہوگا؟ 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادت اللہ ہمارے نام اعمال میں لکھے. کون سا درود پڑھیں گے بھائی؟ سب ساتھ میں پڑھ لو. اب تو ماشاء اللہ سب کو یاد ہے. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میرے بہت سے بھائی کل رات کو یہاں مجلس میں آئے ہوں گے، اس وقت بھی میں نے درود پاک بتایا تھا. بہت سے میرے بھائیوں کو شاید یاد ہوگا یا پڑھا ہوگا، امید ہے مجھے انشاءاللہ پڑھا ہوگا. بھائی وہ درود پاک میں ایک مرتبہ پھر آپ کو پڑھا دوں، اس لیے پڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ درود پاک جمعہ کی رات کو پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ پڑھنا ہے. بھائی بہت سستا سودا ہے، جمعہ کی رات کو پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ. اور اس کا ثواب کیا ہے؟ ثواب یہ ہے کہ جب ہم مریں گے، جب بھی ہم مریں گے، جمعہ کی رات کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے. جب بھی میں مروں یا آپ مرے، جب بھی ہم مریں گے پوری دنیا ہم کو دفن کرتی ہوگی، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا حقیقت میں دفن کرنے آ جاؤں گا.
भाई हमारे नबी दफन करने के लिए पहुंच जाए, इससे बढ़कर कोई दौलत होगी? अरे भाई कहो ना साथ में तो कोई दौलत होगी तो वो दुरूद पाक भी एक मर्तबा पढ़ ले। भाई अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। भाई बहुत से भाइयों को याद होगा, नहीं होगा, मेरे साथ में पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीब अल आलियिल क़द्री अल अज़ीमिल जाही व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। भाई ये जुमा की रात को पढ़ना कितनी मर्तबा और बहुत बड़ा सवाब। कसम अल्लाह की, इससे बढ़कर क्या सवाब होगा कि हम मर गए, हमें कब्र में उतारा जा रहा है, बेटा भी दफन करता, अब्बा भी दफन करते, भाई भी दफन करता। हमारे नबी फरमाते देखने में सब दफन करते, हकीकत में तो मैं तुझे कब्र में उतार रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतारे। मेरे दोस्तों, कुरान करीम में लिखा कि नबी जिसके जनाजे की नमाज पढ़ा देवे या नबी जिसको कब्र में उतार देवे, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का टुकड़ा बना देता है। तो मेरे दोस्त एक मतलब और पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह, याद हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीब अल आलियिल क़द्री अल अज़ीमिल जाही व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। सर मेरे दोस्तों, मैं कुरान करीम के आयत से अपनी बात को शुरू करता हूँ। अल्लाह ताला भाई सुनने के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी बात कड़वी भी होगी भाई, बर्दाश्त करोगे ना, और करना भी चाहिए, इसलिए मैं अपनी तरफ से थोड़ी बता रहा हूँ। ये तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरे दोस्तों, मैं कुरान करीम के सहारे से बात शुरू करता हूँ और उसी पर इंशाअल्लाह हम चलते रहेंगे। भाई वक्त क्या है, इमाम सबका है, क्या वक्त है जी? 40 के बाद फिर सुनने पढ़ने का मौका दिया जाएगा इंशाअल्लाह जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ वजअलना लकुम फ़ीहा मआयिश क़लीलन मा तशकुरून। वक़ाल रसूलुल्लाहि, भाई जुमा का दिन है साथ में, वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल हलाल वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल हलाल फरीज़तुन बाद फरीज़ा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिमन ताब कसबुहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, उलमाए किराम, बुजुर्गाने दीन, कि अल्लाह ताला हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। मुझे इस वक्त जो बात करना है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यूँ समझो कि आपके सामने में लेकर आया हूँ, जो आदमी बहुत कम सुनता है। मैं इसलिए लेकर आया हूँ ये टॉपिक को ताकि हमारे तमाम भाइयों को मालूम हो जाए कि हम दुकान पर बैठते हैं, हम कारोबार करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, तो शरीयत ने उसके बारे में क्या फरमाया है। भाई हमने बहुत सारी बातें सुनी होगी, बहुत सारी बातें, नमाज के ऊपर तकरीर सुनी होगी, ज़कात पर तकरीर सुनी होगी, और रजब महीना है तो मेराज पर इंशाअल्लाह तकरीर सुनोगे। लेकिन ये एक बहुत ही अनोखा टॉपिक है कि हमारा बिजनेस, हमारी तिजारत, हमारा कारोबार, हमारी दुकान, हमारी नौकरी, ये कैसे होना चाहिए। और कसम अल्लाह की, शरीयत के मुताबिक अगर दुकान को डालो, शरीयत के मुताबिक अगर दुकान को डालो, हमारे नबी फरमाते बैठा है तू दुकान पर, लेकिन हकीकत में बरकत अल्लाह उतार रहा है। हाँ, तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं इस तरह बात शुरू करूं। देखो, माल कमाना इसको शरीयत ने फर्ज करार दिया है। हाँ भाई समझना, माल कमाना इसको शरीयत ने फर्ज करा दिया। मैंने 3 हदीस आपके सामने पढ़ी, 3 हदीस आपके सामने पढ़ी, जिसमें सबसे पहली हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल हलाल व जवाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिम। हमारे नबी ने फरमाया हलाल रोटी कमाना हर मुसलमान पर जरूरी है। जैसे नमाज पढ़ना जरूरी है, ज़कात देना जरूरी है, वैसे हलाल रोटी कमाकर बीवी बच्चों का पेट भरना ये भी फर्ज है। अरे कहो भाई, फर्ज है। दूसरी जगह हमारे नबी ने क्या फरमाया, तलबुल हलाल फरीज़तुन बाद फरीज़तिन। अल्लाह फरमाते मैंने बहुत सी चीजें फर्ज की है, कभी नमाज, कभी रोजा, कभी ज़कात, कभी हज। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं दुकान पर बैठकर हलाल रोटी कमाना ये भी फर्ज है। मैं 2 हदीस हो गई ना। और तीसरी बात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूबा लिमन ताब कसबुहु। हमारे नबी फरमाते मुबारक बात है वो आदमी। हमारे नबी कहते बड़ा मुबारक है मेरा वो उम्मती
جو حلال روٹی کے واسطے اپنے آپ کو تھکا دیتا ہو، جو حلال روٹی کے واسطے اپنے آپ کو تھکا دیتا ہو۔ تو میرے دوستوں دیکھو، مال کا کمانا یہ تو پڑھ گئے، بھائی ساتھ میں کہہ دو مال کا کمانا پڑھ گئے۔ اگر کہتے ہوئے کچھ عجیب عجیب معلوم ہوتا ہو تو فکر مت کرو، اس لیے کہ یہ میرے گھر کی بات نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ بھائی جب کہہ دو بھائی مال کا کمانا پڑھ گئے، مال کا کمانا پڑھ گئے۔ اور ایک بات اور بھی بتاتا چلو، قرآن کریم نے مال کی اہمیت کو بتایا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھتے نہیں، ورنہ قرآن کریم نے مال کی اہمیت کو بتایا۔ اور اگر یہ نسخہ اگر ہم کو سمجھ میں آ جائے، یہ جو نسخہ اللہ اور رسول نے بتایا سمجھ میں آ جائے تو ہمارے بہت سے جھمیلے ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کریم نے سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ مال تو تیری زندگی کا سدھارا ہے۔ قرآن کریم کہتا مال تو تیری زندگی کا سدھارا ہے، یعنی اگر یہ ہے تو تو اپنی زندگی کو سدھار سکتا ہے، اپنے بچوں کی زندگی کو سدھار سکتا ہے، اور اگر مال نہیں ہے تو خود بھی بربادی کی طرف جائے گا اور بچوں کو بھی بربادی کی طرف لے جائے گا۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ جعل اللہ لکم قیاما، اللہ فرماتے یہ مال میں نے تم کو دیا ہے، یہ تمہاری زندگی کی بنیاد ہے، یہ تمہاری زندگی کا سدھارا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال کا ہونا ضروری ہے۔ بھائی قرآن کریم کی روشنی میں نے کہا نا میرے ساتھ میں، قرآن کریم کی روشنی میں معلوم ہوا مال کا ہونا۔ اچھا، قرآن کریم نے یہ بھی کہا کہ نادان لوگوں کو کبھی اپنا مال مت دینا، اس لیے کہ اس میں تیری زندگی کا سدھارا ہے۔ کسی نادان کو اگر دے دے گا، غلط جگہ استعمال کرے گا، وہ بھی ہونے گا اور تو بھی۔ اس لیے نادانوں کو کبھی مال مت دینا، بیوقوفوں کو کبھی مال مت دینا، غلط کام کرنے والوں کو کبھی مال مت دینا۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، بھائی ان کو معلوم ہے کہ آدمی شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، آپ اس کو پیسہ دو گے، وہ شراب پیے گا، شراب کا گناہ اس کے سر بھی، اور ہاں اگر معلوم ہے تو نہ معلوم ہو دے دیا اور اس نے پی لیا تو خیر اس کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں بنتی۔ لیکن معلوم ہے کہ ایک آدمی شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، پھر بھی آپ اس کی مدد کرتے ہو اور وہ آپ کا پیسہ لے کر جوا کے بازار میں جاتا ہے۔ قرآن کریم نے منع کیا، کیا فرمایا؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، قرآن کریم نے کہا کبھی نادانوں کو اپنا مال مت دینا۔ بھائی دیکھو مال کی اہمیت بتا رہا ہوں، قرآن کریم نے مال کی اہمیت بتائی، اور میرے دوستوں آپ کی عقل حیران ہو جائے، قرآن کریم نے یہ کہا کہ مال سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے اور یہ محبت ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ قرآن نے کہا مال سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے، بھائی مجھے بھی مال سے محبت، آپ کو بھی مال سے محبت، مال سے قرآن کریم نے کہا سب کو محبت ہوتی ہے اور یہ ختم کرنا بہت مشکل ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس کا کمانا پڑ گئے، اس کا گھر میں رکھنا، ارے کہو نا گھر میں رکھنا فرض ہے، تو محبت ہونا بھی چاہیے۔ لیکن قرآن کریم نے ایک بات کہی کہ مال سے جتنی محبت کرنا ہے کر، لیکن اس کا خیال رکھنا مال سے محبت دوسرے نمبر پر، اللہ رسول سے محبت پہلے نمبر پر۔ میں قرآن کریم نے فرمایا کیا کہا؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، قرآن کریم نے کہا مال سے بہت محبت ہوتی ہے، لیکن مال کی محبت کو دوسرے پر لا اور پہلے نمبر پر۔ ارے ساتھ میں کہو بھائی پہلے نمبر پر کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، قرآن نے فرمایا سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اس کے بعد میں چاہے تو مال سے محبت کرنا تو تو گنہگار نہیں ہوگا۔ ارے بھائی بات سمجھ میں، اور ایک بات اور بھی بتا دوں، جب مال کے اوپر باتیں چل رہی تو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ دیکھو میرے دوستو جتنا مال ہو نا اس کے حساب سے خرچہ کرو۔ ہاں مال کم ہے، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا مال کم ہے لیکن بڑی بڑی تمنا ہے، بڑے بڑے بنگلے میں رہنے کی تمنا ہے اور بہترین قسم کا کارپیٹ بچھانے کی تمنا ہے، گھر میں ایئر کنڈیشن لانے کی تمنا ہے نہیں، اب اس سے مانگا اس سے مانگا اس سے مانگا اس سے مانگا۔ میرے دوستو شریعت نے کہا اس سے ہر پیسے پر اللہ اس پر لعنت اتارے گا، ہر پیسے پر خدا لعنت اتارے گا۔ اس سے میرے دوستوں کسی اور کو بتانے کے لیے بھائی جتنا اللہ نے تجھے دیا ہے اتنا استعمال کر، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کسی اور کو بتانے کے لیے سوسائٹی میں اپنی ناک اونچی رہے اس کے لیے بڑے بنگلے میں جانا اور ہزاروں سے قرضہ لینا، پھر جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، میرے دوستوں یہ گھر قیامت میں وبال بن جائے گا۔ میرے دوستوں آج کل ہم لوگوں کو اس کا بڑا کمپٹیشن دیتا ہے، اس کے پاس یہ گاڑی ہو، سٹی ہونڈا گاڑی لایا، اب میں دیکھو کیسے ایپرڈ گاڑی اتارتا ہوں۔ ارے بھائی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ نے دیا ہے اتنی چادر پھیلا دے، اگر اللہ نے نہیں دیا تو کیوں چادر پھیلاتا ہے؟ یہ تو ناشکری ہے، پھر جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ میرے دوستوں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا، اللہ اکبر، قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خوب مال کو اڑائیں گے، خوب مال
کو उड़ाएंगे, हालांकि उसके पास होगा नहीं। कुरान करीम ने दो बातें कही, एक दिन आएगा बर्बाद हो जाएगा, और कुरान करीम ने कहा ये शैतान का भाई बन जाएगा, मैं बर्बाद भी हो जाएगा और शैतान का। कुरान करीम ने क्या कहा? कुरान करीम ने कहा वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुक़िक। आगे क्या कह रहा है कुरान? वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़उद मलूमन महसूरा। कुरान करीम ने कहा जितना हद है भाई ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा है, अपना कुछ शौक पूरा करना चाहता है और हलाल तरीके से पूरा करना चाहता है तो कर ले। भाई बड़ा घर बनाना कोई हराम है? भाई बड़ा घर बनाना कोई हराम है? घर के अंदर अच्छा फर्नीचर लाना कोई हराम है? हलाल शौक पूरा करना चाहता है कर ले, लेकिन अपने खून पसीने की कमाई से कर ले। किसी से कर्जा मांगना, किसी को झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, ये घर कल कयामत में हमारे लिए बहुत बड़ा वबाल बन जाएगा। और कुरान करीम ने कहा फतक़उद मलूमन महसूरा, एक दिन आएगा दुनिया ही में बर्बाद हो जाएगा। और कुरान करीम ने कहा कानू इख़वान शयातीन, कुरान कहता है ये शैतान का भाई बन चुका है। तो किसका भाई बन चुका है? इसलिए आज मरतबा होता है बीवी बहुत बड़ी बड़ी चीजें मांगती है। अरे भाई शोहर को अपना देखना चाहिए ना कि भाई मेरी इस वक्त पोजीशन क्या है। अरे देखना चाहिए कि नहीं देखना है? हर शोहर को अपनी पोजीशन देखना चाहिए और बीवी को प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए। और कोई अगर ये कहता कि मेरी बीवी बात नहीं मानती, मेरे दोस्तों उसका एक आसान जवाब ये है तू अल्लाह की मान ले, अल्लाह सबको मनवा लेगा। तू अल्लाह की मान लेना, तू एक बार अल्लाह की बात मान ले, कैसी भी कड़ियल बीवी होगी, कैसे भी नाफरमान औलाद होगी, लेकिन एक बार तू तय कर ले कि मैं खुदा का कानून नहीं तोड़ूंगा, अल्लाह का फैसला तू मेरा बन जा, पूरी दुनिया को मैं तेरा बना दूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों शर्त है कि हम अल्लाह के बने। खैर मैं माल के ऊपर में बातें कर रहा था। देखो माल कमाना ये तो फर्ज है। अरे कहो ना भाई माल कमाना फर्ज है, और माल को संभाल के रखना भी जरूरी है। इधर उधर मत उड़ाओ भाई, इधर उधर पैसे मत उड़ाओ। ये मोटरसाइकिल आ गई तो नई मोटरसाइकिल खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई लोगों को बताने के वास्ते माल को उड़ाओ मत। कुरान करीम ने फरमाया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा करने वाला शैतान का भाई होता। इसलिए मेरे दोस्तों माल की हिफाजत करना भी जरूरी और माल का कमाना भी। अरे साथ में कहो भाई माल का कमाना भी जरूरी और माल की हिफाजत करना भी। एक वाकया मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, बड़ा अजीब व गरीब वाकया। लिखा है कि एक सहाबी जिनका नाम है हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। क्या नाम है भाई? सुनना है, बिल्कुल माल के ऊपर बातें, तिजारत और कारोबार के ऊपर बातें। नाम है हजरत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। मुसलमान हुए भाई, उनके मुसलमान होने का वाकया भी बड़ा अजीब हो, इस वक्त में नहीं बताता। कौन से सहाबी? हजरत नाम याद रख लो भाई, हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये मुसलमान हुए। उन मुसलमान होने का वाकया बड़ा अजीब है, किताबों में लिखा। लेकिन मुसलमान हुए 24 घंटे गुजरे। कितने घंटे? 24 घंटे। जोहर का वक्त था, बस समझो ऐसा ही कुछ टाइम होगा। जोहर का वक्त था और वजू कर रहे थे। हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वजू कर रहे, और वजू करना आता नहीं था। तो बाजू में जो बैठे थे ना उनको पूछ रहे थे भाई कैसे वजू करना। वो कहे हाथ धो तो हाथ धोना, कुल्ली करो तो कुल्ली करना। बस अभी वो अपने बाजू वाले से सब पूछ रहे थे कि इतने में आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस मस्जिद नबवी में आए तो हमारे नबी ने देखा कि अम्र इब्न आस को, अरे बड़े हट्टे कट्टे तंदुरुस्त आदमी, और 24 घंटा पहले मुसलमान हुए तो हमारे नबी को बड़ा प्यार आ गया। और देखा कि भाई वजू का तरीका किसी से पूछ पूछ के वजू कर रहे तो हमारे नबी को और प्यार आया। तो हमारे नबी ने फरमाया, हमारे नबी करीब आए और हजरत अम्र इब्न आस के सर पर अपना मुबारक हाथ रखा। बहुत सुभान अल्लाह। हजरत अम्र इब्न आस के सर पर अपना मुबारक हाथ रखा और कहा कि अम्र मैं चाहता हूँ कि सर से लेकर पांव तक अल्लाह तुझको माल ही माल नसीब करे। तो मेरे दोस्तों अगर माल गलत होता तो हमारे नबी ये दुआ देते? भाई माल कमाना गलत होता तो हमारे नबी ये दुआ देते? हमारे नबी ने अपना मुबारक हाथ हजरत आमिर इब्न आस के सर पर रखा और कहा कि ए अमर मैं चाहता हूँ कि सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक अल्लाह तुझे खूब माल नसीब करे। मेरे दोस्तों को हजरत आमिर इब्न आस से भाई मेरे जैसा कोई होता तो कहता आमीन, मेरे जैसा कोई होता तो कहता आमीन। भाई यही कहता ना, अरे वाह नबी ने दुआ दे दी। वो हजरत आमिर इब्न आस वजू से खड़े हो गए, वजू अधूरा छोड़ दिया, खड़े हो गए और ऐसा रोने लगे, ऐसा रोने लगे। कहा अल्लाह के रसूल मैंने इसलिए थोड़ी ईमान कबूल किया कि आप मुझे मालदार बना दो। कहा मैं तो 24 घंटे पहले मुसलमान हुआ और अल्लाह के रसूल कसम अल्लाह की मैं आपकी मोहब्बत में मुसलमान हुआ, मैं अल्लाह की मोहब्बत में मुसलमान हुआ। मैं इसलिए मुसलमान नहीं हुआ कि आप मुझे मालदार बनने की दुआ करो, मैं मालदार बनना नहीं चाहता। आप मिल गए, इससे बढ़कर क्या दौलत चाहिए।
آپ مل گئے, کلمہ مل گیا, اسلام مل گیا, اس سے بڑھ کر کیا دولت چاہیے. ہمارے نبی مسکرائے اور کہا ارے بھائی مسلمان تو ہو ہی گیا, میری محبت بھی آ گئی, اللہ کی محبت بھی آ گئی. لیکن ہمارے نبی نے کہا میں پھر دعا دیتا ہوں اللہ سر سے لے کر پاؤں تک تجھے مال نصیب کرے, اللہ سر سے لے کر پاؤں تک تجھے مال نصیب کرے. تو حضرت عمرو بن عاص تعجب میں کھڑے ہو گئے. تو ہمارے نبی نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح. ہمارے نبی نے کہا سن اور قیامت تک کے انسانوں کو سنا دے, وہ مال جو حلال ہو اور کسی نیک آدمی کے پاس چلا جائے اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی. بھائی ہمارے نبی نے کہہ دیا نعم المال الصالح للرجل الصالح, مال کے آنے کا راستہ بھی حلال اور جانے کا راستہ بھی حلال. اور کس کے پاس مال آ گیا؟ ایک نیک آدمی کے پاس مال آ گیا. ہمارے نبی فرماتے اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت آدمی نہیں کہ ہے بھی نیک اور مال بھی کے ساتھ حلال. تو میرے دوستوں ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی مال کا رکھنا بھی ضروری ہے اور مال, اور ایک بات سمجھ لینا, مالدار ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. بھائی سمجھنا, مالدار ہونا یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سارے تجارت کرنے والے بھائی ہماری شالیمار مارکیٹ والے بیٹھے, میں ان کو کہنا چاہتا ہوں مالدار ہونا کوئی گناہ کی بات. ارے آپ نے کہا بھائی مالدار ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں, اچھے کپڑے پہننا کوئی گناہ کی بات نہیں, اچھا گھر رکھنا کوئی گناہ کی بات نہیں, اچھے گھر کے اندر فرنیچر رکھنا کوئی گناہ کی بات نہیں. بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تجھے کچھ نعمت دی ہو تو اس نعمت کا اظہار کر تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو جائے. میں اس نعمت کا اظہار کر تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو جائے. تو میرے دوستوں مال رکھنا بھی ضروری اور مال کا کمانا بھی ضروری. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, مالدار ہونا کوئی گناہ کی بات. ارے کہو نا میں مالدار ہونا کوئی گناہ کی بات. ارے ہم لوگوں کے پاس کتنا مال ہوگا, ہاں ابھی یہاں پر کوئی بڑے سے بڑا مالدار ہوگا. لیکن میرے دوستوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کتنا بھی مال ہو لیکن صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کے پاس اتنا مال تھا کہ قسم اللہ کی مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے. بھائی وہ روایتوں میں لکھا حضرت عبد الرحمان ابن عوف, کون نام یاد رکھو, حضرت عبد الرحمان ابن عوف. آپ لوگ مکہ مدینہ گئے ہوں گے, مجھے امید ہے انشاءاللہ گئے ہوں گے نا, اور نہ گئے ہو تو اللہ سب کو لے جائے گا. وہ آمین. مکہ اور مدینہ اگر آج آپ تاریخ دیکھو گے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں 600 کلومیٹر ہے. کتنا 600 کلومیٹر. بس میں یوں سمجھتا ہوں جیسے کوئی بمبئی سے احمد آباد چلا جائے, بس اسی طریقے سے مکہ اور مدینے کے درمیان کا فاصلہ 600 کلومیٹر یا اس سے کچھ زیادہ ہی ہوگا, اتنے کلومیٹر ہے. لیکن حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ آئے, بھائی مکہ میں رہتے تھے حضرت عبد الرحمان ابن عوف, جب مدینہ منورہ آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد الرحمان کچھ لے کر آئے ہو؟ بھائی تم پہلے مکہ میں رہتے تھے, مدینہ میں آئے, کچھ لے کر آئے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمان ابن عوف رو پڑے, کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں چاہیں گی درہم ولا دینار, میرے پاس روپیہ بھی نہیں, پیسہ بھی نہیں, درہم بھی نہیں, دینار بھی نہیں, کچھ نہیں. ہمارے نبی نے کہا جا عبد الرحمان بازار میں جا, اللہ تیرے مال میں برکت عطا کرے گا. حالانکہ کچھ نہیں, کہا بازار میں جا, مزدوری کر, کسی کا سامان اٹھا لے, کسی کی مدد کر لے, اللہ تجھے مال میں برکت دے گا. وہ عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری ہمت کے ساتھ مدینہ منورہ کی بازار میں گئے. کچھ دن میں آپ نے دودھ کی تجارت, پنیر کی تجارت, گھی کی تجارت شروع کی. میرے دوستوں وہ زمانہ آیا کہ مکہ مکرمہ کے کنارے پر آپ کا پہلا اونٹ کھڑا ہوتا اور مدینہ منورہ کے کنارے پر آخری اونٹ کھڑا ہوتا. میرے دوستوں 600 کلومیٹر تک آپ کی تجارت کے اونٹ کھڑے ہوتے, لیکن اتنا مال. لیکن وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہے ان میں حضرت عبد الرحمان کا نام آتا ہے. وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی ان میں کن کا نام ہے؟ اس لیے میرے دوستوں مال بھی حلال ہو اور نیک آدمی کے پاس ہو تو جنتی ہو جاتا ہے. ویسے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے. حضرت عبد الرحمان ابن عوف جنتی ہو گئے. حالانکہ میرے دوستوں اتنا مال ہے. اچھا اب میں یہ سارے واقعات سے ہٹ کر اس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو تجارت اور ہمارا بزنس اور ہمارا کاروبار اس کی ترقی کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے. میں کرو گی انشاءاللہ. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائی. کتنی باتیں؟ 4. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائی ہے اور قسم اللہ کی ہمارے نبی کی اگر 4 باتوں پر عمل کر لو, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی دکان نہ چلے, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو کاروبار نہ چلے. اس لیے کہ سب کی بات غلط ہو سکتی لیکن ہمارے آقا کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی دکان پر بیٹھنے والا, آفس پر بیٹھنے والا, تجارت پر بیٹھنے والا, بزنس پر بیٹھنے والا, ہمارے نبی فرماتے ہیں قسم اللہ کی 4 باتوں کا اہتمام کر لے. کتنی باتوں کا؟ 4. بھائی کتنی باتوں کا؟ 4. اگر یہ 4 باتیں میرے بھائیوں کو سمجھ میں آئے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. بھائی سمجھو گے نا انشاءاللہ. اور میں بالکل حدیث سے بتاتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں. نمبر 1 اذا حدثوا لم یکذبوا.
سب سے پہلی بات، جب تم تجارت کی کرسی پر بیٹھے ہو تو یہ سمجھ لو کہ یہ امانت والی کرسی ہے. اذا حدثوا لم یکذبوا، جب بات کرو سامنے بیپاری کے ساتھ بات کرو یا کسٹمر کے ساتھ بات کرو یا گاہک کے ساتھ بات کرو، جھوٹ بالکل نہیں. بھائی نمبر 1 کیا جھوٹ؟ یا تو بہت جھوٹ بولتا ہے، چھوٹا موٹا بیپاری لاری لگا کے کھڑا ہوگا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. بھائی جھوٹ بولتا کہا کہ بھائی یہ 12 روپے تو 12 روپے میں دے دے، تو کہتا قسم اللہ کی میرے کو گھر میں جاواتی پڑی نا، کھا لیا، جھوٹی قسم کھا لیا، بتاؤ اب برکت ہوگی؟ اس نے تو کھا لیا، قسم اللہ کی میرے کو تو گھر میں 11 میں پڑی، تو میں تجھے 12 میں کیسے دوں گا؟ کم سے کم 2 روپیہ تو میں پا لوں گا. میرے دوستوں اس نے جھوٹ کہا، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو گھر میں 8 میں پڑی ہو. تو یہ جتنا پیسہ وہ زیادہ جھوٹی قسم سے لیا، شریعت میں لکھا اس کا وہی حکم ہے جو سود اور بیاج کے پیسے کا حکم ہوتا ہے. سود اور بیاج آدمی سمجھتا میں بہت بچا ہوا ہے، کھا رہا ہے، سود اور بیاج کا پیسہ کھا رہا ہے. میرے دوستوں اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے. تو سب سے پہلی بات بھائی کیا، جب تجارت پر بیٹھ جاؤ لم یکذبوا، جھوٹ، ارے ساتھ میں کوئی جھوٹ نہیں. دوسری بات کیا، وَإِذَا اؤْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا، جب کوئی امانت کی بات پوچھی جائے تو خیانت مت کرنا. بھائی کوئی امانت کی بات پوچھی جائے خیانت مت کرنا. کبھی کبھی کوئی آئے گا اور کہے گا بھائی تیرے یہاں تو بہت مہنگا ہے، ہاں یہ بتا کہ بھائی بڑی دکان کہاں ہے جہاں سستا ملے گا؟ بھائی تو چھوٹی دکان لے کر بیٹھا ہے تو کہے گا بھائی میں بڑی دکان نہیں جانتا. کہتا کہ نہیں کہتا میں بھائی لے جائے تو یہ میرے پاس سے مال خریدو، باقی میں جانتا نہیں. میرے دوست کو خیانت کرتا. بھائی کہہ دے کہ فلاں جگہ پر جائے گا تجھے سستا ملے گا. تیرے اس کہنے پر خدا جو برکت دے گا اس کا تو حساب بھی نہیں لگا سکتا. میں خدا برکت دے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا، جب کوئی امانت والی بات پوچھے تو جھوٹ نہیں بولنا. اور خیانت، ارے کہو نا خیانت. اور تیسری بات ہمارے نبی نے کہی، اللہ اکبر، آج ہم دیکھتے تو عقل حیران ہو جاتی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا، وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يَمْدَحُوا، جب اپنی چیز بیچو تو بہت زیادہ تعریف مت کرو. بھائی جب اپنی چیز بیچو تو بہت زیادہ جھوٹی تعریف کہو کہ بھائی یہ لے کر جا یہ 100 روپے کی، اور 1 سال تک تو تجھے واپس مڑ کے آنے کا نہیں. اس لیے کہ وہ 2 دن پہلے ایک آدمی لے کر گیا تھا، اس نے بھی تعریف کی، اس نے بھی اپنی چیز کو بیچنے کے لیے جھوٹی تعریف کرنا ہمارے نبی نے منع کر دیا. پر ہمارے نبی نے منع کر 3 باتیں ہو گئی نا. اور چوتھی بات جو ہمارے نبی نے کہی، جو آج کل بڑے بڑے لوگ اس میں مبتلا ہے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے. ہمارے نبی نے فرمایا وَإِذَا عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا، وَإِذَا عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوا، ہمارے نبی نے فرمایا اگر کسی کو پیسہ چکانا ہے، بھائی مال آ گیا، پیسہ ہوتا کہ نہیں ہوتا، ہماری فیکٹری پر مال آ گیا، ہماری میل میں مال آ گیا، ہماری دکان میں مال آ گیا، اور پیسہ ہے بھائی کے پاس، بھائی کے پاس پیسہ پھر بھی کہتا ہے 1 مہینے کے بعد لے جانا. کیا کہے گا 1 مہینے کے، اور 1 مہینے کے بعد وہ آیا ابھی بھی مال اس کے پاس ہے. ارے یار تو فون کیے بغیر آ گیا، اب ایسا کر 10 دن کے بعد آنا. کہتا نہیں ہے، اب 10 دن کے بعد بچارا آیا، ارے کہا کل ہی میں نے وہ بینک میں جمع کر دیا، اب تو 1 ہفتے کے بعد آپ کو بینک سے چیک نکال کر دے دوں گا. بھائی وہ سامنے والے کو جو تم پریشان کرتے ہو، تم سمجھتے ہو میں بہت بڑا کام کرتا ہے، اللہ برکتوں کو چھین رہا ہے، اللہ برکتوں کو چھین رہا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 کام کر لے. نمبر 1 جھوٹ نہیں، نمبر 2 خیانت نہیں، نمبر 3 جھوٹی تعریف نہیں، اور نمبر 4 اگر پیسہ ہے تو روکڑا پیسہ دے دے. اب اس کو لٹکاتے رہنا، 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد 3 مہینے، اور ایسا کر رہے بڑے بڑے کاروباری لوگ کر رہے. اس کے پاس گھر میں بڑے سے بڑا ٹی وی اور ویڈیو لانے کے لیے پیسہ ہے، لیکن کسی کا قرض چکانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. آج آپ دیکھو غریب کو دیکھو، کسی کا 500 روپیہ باقی، کسی کا 1000 باقی، کسی کا 2000 باقی، اور گھر کے اندر ٹی وی بھی آ رہا، گھر کے اندر ویڈیو بھی آ رہا، گھر کے اندر بھاری کیسٹیں بھی آ رہی، اور کیبل لائن کے پیسے ہر مہینے لٹاتا جاتا. لیکن بھائی اس کا 500 روپیہ باقی، تو کیا کہے گا، ارے بھائی مر گیا، میں کچھ مر گیا بعد میں دے دوں گا. ارے میرے دوستوں اگر واقعی مر گیا تو ہمارے نبی فرماتے کہ میرا تو جی بھی نہیں چاہتا کہ تیرے جنازے کی نماز پڑھا ہوں. ہمارے نبی فرماتے اچھا مرانی مر جائے گا اور قرضہ باقی رہے گا. ہمارے نبی فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ تیرے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھا ہو. میرے دوستوں اگر یہ 4 کام ہو گئے تو کیا ملے گا؟ بھائی 4 کام میں نے آپ کو بتا دیے نا. ارے بھائی کہو سمجھ میں آ گئے، کہو نا بھائی، مجھے بھی ہمت آ گئی، کہو سمجھ میں آ گئے نا 4 کام کرو گے نا، اس طرح کاروبار کرو گے نا انشاءاللہ. ہاں چھوٹا کاروبار والا، بڑا کاروبار والا، کوئی چاہے کباڑیے کا کام کرتا ہو، لاری لگاتا ہو، یا چاہے کوئی بڑی سے بڑی آفس میں بیٹھتا ہو، قسم اللہ کی یہ میرے گھر کی بات نہیں، نبی کی 4 باتوں پر عمل کرو، اللہ بے حساب حلال روزی عطا کرے گا. اور اللہ دے سکتا کہ نہیں دے سکتا؟
اللہ نے کہا کہ تو کیوں یہ سمجھتا کہ میں روزی نہیں دوں گا؟ ارے جو خدا رات کو دن میں بدل دیتا، جو خدا دن کو رات میں بدل دیتا، جو خدا زندے کو مردہ کر دیتا، جو خدا مردے کو زندہ کر دیتا، کیا وہ تجھے روزی نہیں پہنچا سکتا؟ ارے کہو نا بے شک پہنچا سکتا. اور قرآن کریم نے کہا، قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ فرماتے جب رات کو میں نے دن کر دیا، دن کو رات کر دیا، زندہ زمین کو مردہ بنا دیا، مردہ زمین کو زندہ بنا دیا، جو خدا یہ سب کر سکتا وہ تیرے گھر پہ روزی کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ لیکن میرے دوست کتنی شرطوں پہ عمل کرنا پڑے گا. اگر آپ نے 4 شرطوں پر عمل کر لیا اب کیا ملے گا وہ سنو. ایک تو دکان میں برکت ہوگی. ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی؟ نبی کی بات میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ذرا زور سے کہو بھائی برکت ہوگی نا برکت. لیکن اور کیا ملے گا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں. 3 حدیث سے بات میں آپ کو سناؤں گا 3 اور واقعہ دل خوش ہو جاتا لیکن ایسا کرنا ہے. یہ 4 شرطوں پر عمل کر لے. ایک واقعہ آپ نے بتاتا چلو. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت طلحہ، یہ بھی 10 صحابہ میں جن کو جنت کی بشارت ملی. بھائی وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی ان کو کیا کہا جاتا؟ عشرہ مبشرہ. ہے بھائی آپ کو معلوم نہیں معلوم ہے 10 صحابہ ایسے جن کو جنت دی اور وہ بھی بڑی عجیب طریقے سے ملی. میرے دوستوں ہم نے تو وہ تاریخ پڑھ کر مدینے میں وہ جگہ بھی دیکھی، مدینے میں جگہ بھی دیکھی کہ جہاں وہ 10 صحابہ کھڑے تھے اور ہمارے نبی کا گزر اور ہمارے نبی کہتے جاتے تھے انت فی الجنہ انت فی الجنہ انت فی الجنہ انت فی الجنہ، تو بھی جنتی تو بھی 10 کو ہمارے نبی نے کہا. تو ایک صحابی دور کھڑے تھے وہ دوڑتے دوڑتے آ گئے کہ بھائی میرا بھی نمبر لگ جائے 11ویں نمبر پر. وہاں آ کر ہمارے نبی ٹھہر گئے تو وہ صحابی کہنے لگے مجھے بھی کہہ دو نا، مجھے بھی کہہ دو 11 ہو جائیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا میں تھوڑی کہتا ہوں خدا کہلواتا ہے، میں تھوڑی کہلواتا. خدا نے 10 کے بارے میں کہا تو 10 جنتی ہو گئے. میرے دوستوں ان میں حضرت طلحہ کا بھی نام ہے. کن کا نام؟ ان کے بارے میں سننا. وہ فرماتے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. ان کے کپڑے کی دکان تھی مدینہ منورہ میں، ان کی کپڑے کی دکان تھی. آج بھی کتابوں میں لکھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، دکان نہیں چلتی. بھائی دکان ہم لوگ بھی جاتے ہیں دکان، لیکن مولانا کیا دے دو؟ فجر نہیں پڑھنا لیکن تعویذ ضرور لگتا ہے. فجر نہیں پڑے گا لیکن تعویذ پر تو اتنا بھروسہ کہ فجر کی نماز سے بھی زیادہ بھروسہ. ارے میرے دوستوں یہ تو ایمان کے دیکھنے کی بات ہو گئی. کیا ضرورت میرے دوستوں کیا ضرورت؟ نہیں لکھا ہے فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ لے، فجر کی 2 رکعت فرض مسجد میں پڑھ لے. ہمارے نبی قسم کھاتے ہیں خدا تیری روزی میں برکت دے گا. میرے دوستوں کسی تعویذ پر تو قسم نہیں کھائی ہے نا نبی نے. ارے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ لیکن میرے دوستوں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کپڑے کی دکان اللہ کے رسول کے پاس گئے، دکان نہیں چلتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اللہ برکت دیتا، جا اللہ برکت. کچھ دن کے بعد اللہ کے رسول چلتی ہے لیکن برابر چلتی ہے لیکن برابر نہیں چلتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتا دی. کہا کہ طلحہ میری بات مان لے، اب جب بھی تو دکان پر بیٹھے جھوٹ مت بولنا. نمبر 2 جب تجھے کوئی پتہ پوچھے تو اس میں خیانت مت کرنا. اور جب تو تیرے سامان بیچے تو کپڑے کی بہت زیادہ تعریف. کپڑے والے بہت تعریف کرتے ہیں ارے مولانا لے کے جاؤ، ایسا کپڑا پوری صورت میں نہیں ملے گا. تو بھائی تو کون سے آسمان سے لے کر آیا؟ کہے گا مولانا یہ کپڑا لے کر جاؤ، کون کہیں کسی جگہ پر نہیں ملے گا. ارے میرے دوستوں تعریف نہیں کرنا. اور چوتھی بات ہمارے نبی نے فرمائی اگر تیرے پر کسی کا قرضہ باقی ہو تو ادا کر لینا. حضرت طلحہ فرماتے قسم اللہ کی میں نے 4 باتوں پر عمل کیا. وہ دن آیا حضرت طلحہ فرماتے میری دکان کا وہ دن آیا کہ ایک دن میں ہندوستان کے حساب سے 1 لاکھ روپیہ نفع کما سکتا. 24 گھنٹے میں ایک دن میں 1 لاکھ روپیہ نفع لے کر میں جاتا تھا، نفع لے کر پروفٹ لے کر میں جاتا تھا. کیوں میرے دوستوں میں تو کہتا ہوں 1 لاکھ بھی کم ہے. جب نبی کا سہارا مل جائے تو لاکھوں کی باتیں ہوتی ہیں. بھائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو خیر میرے دوستوں اگر ہم نے یہ 4 شرطوں پر عمل کیا، میں نے 4 شرطیں بتائی، میں نے نہیں بتائی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. کتنی شرطیں بتائی؟ عمل کرو گے نہیں انشاءاللہ تو یاد ہو گیا ہوگا. اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ دکان میں برکت تو ہوگی. ارے حضرت طلحہ کی دکان میں برکت ہوئی، ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دکان میں برکت تو ہوگی میرے دوستوں، لیکن اور کیا ملے گا وہ میں 3 حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بھائی سب سنو گے نہیں انشاءاللہ اور یاد کر لو. 3 حدیث سناتا ہوں. سب سے پہلی حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین یوم القیامۃ مع النبیین والصدیقین والشہداء. میرے دوستوں آدمی سمجھتا ہے کہ جو نماز پڑھے گا وہی جنت پہ جائے گا.
کبھی کبھی ہم سمجھتے کہ بھائی میں کیسے جنت میں جاؤں گا، وہ مولانا جائیں گے، وہ مولانا لمبی لمبی تقریر کرتے وہ جنت میں جائیں گے، میں کیسے جنت میں جاؤں گا؟ ارے میرے دوستوں، جنت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. ارے کہو سبحان اللہ. دکان پر بیٹھنے والے کے لیے بھی جنت کا دروازہ کھلا. دیکھو پہلی حدیث میں نے بتائی، ہمارے نبی فرماتے جو تاجر سچا ہوگا، جو کاروبار کرنے والا، بزنس کرنے والا جو سچا ہوگا اور امانت دار ہوگا، وہ 4 باتوں پر عمل کرتا ہوگا. کتنی باتوں پر؟ 4 باتوں پر عمل کرتا ہوگا. ہمارے نبی فرماتے فکر مت کرنا، قیامت کے دن جہاں نبی کھڑے ہوں گے وہاں تجھے کھڑا کیا جائے گا. قیامت میں جہاں صدیقین حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے وہاں تجھے کھڑا کیا جائے گا. قیامت میں شہید حضرت حمزہ سید الشہداء جہاں کھڑے ہوں گے وہاں تجھے کھڑا کیا جائے گا. میرے دوستو، دکان پر بیٹھنے والا 4 باتوں پر عمل کر لے، قیامت میں نبی کے ساتھ ہوگا، صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا اور حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا. یہ پہلی حدیث ہو گئی. دوسری حدیث تو بڑی عجیب. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ التاجر الصدوق الامین تحت عرش ربی یوم القیامہ. ہمارے نبی نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا، بھائی صحیح معنی میں تجارت کرنے والا، ہمارے نبی فرماتے قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے کہو نا بھائی ہوگا کہ لوگ مارے مارے چنے جا رہے ہوں گے، کوئی پریشان ہوں گے. لیکن میرے دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس قیامت کے میدان میں پریشانی ہوگی اور ایک ہی سایہ ہوگا، وہ اللہ کا سایہ. بھائی کہو کس کا سایہ ہوگا؟ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن ہمارے نبی فرماتے یہ دکان والا جس نے 4 باتوں پر عمل کیا، اس کو قیامت میں خدا کے سائے میں پہنچا دیا جائے گا. بھائی اس کو کہاں پہنچا دیا جائے گا؟ خدا کے. اور میرے دوستوں، ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. تیسری حدیث، بھائی ہم لوگ دکان پر جاتے رات کو تھک جاتے. بھائی تھک جاتے نہیں تھک جاتے؟ بھائی ہر محنت کرنے والا رات کو تھک جاتا. ارے کہو نا بھائی تھک جاتے نہیں تھک جاتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا صبح میں وہ 8 بجے سے جو کام پر لگا اور اس کے بعد میں جو نوکری کرتا رہا، دوپہر کا کھانا کھایا نہیں کھایا، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا رہا، رات کو گھر میں تھک کر آیا. حدیث سے پاک میں لکھا، بھائی حدیث سے پاک میں لکھا، بڑی عجیب و غریب حدیث سے کیا لکھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امسا تعلم به عمله امسا مغفورا. ہمارے نبی فرماتے جو رات کو تھک کے گھر پر آیا، بالکل تھکا چورا ماندہ، جب گھر میں آیا اور آ کر بیوی کو کیا کہتا کہ بھائی جلدی سے کھانا دے دے اور میں جلدی سے سو جاؤں. اس سے کہا آج تو میں بہت تھک گیا. میرے دوست بیوی نے کھانا دے دیا، وہ جلدی سے بستر پر لیٹ گیا اور سونے کی تیاری کرتا. اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتے ہیں اس بندے کی میں نے مغفرت کر دی، تم گواہ رہو میں نے اس بندے کو معاف کر دیا. اس سے کہ حلال روٹی کے واسطے یہ تڑپا ہے اور تڑپنے والے کا بدلہ میں چکا دیتا ہوں. میرے دوستوں بتاؤ، اب یہ ساری باتوں کے بعد تو انشاءاللہ اب تجارت ہم انشاءاللہ شریعت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ. ایک بات میرے دوستوں اور بتا دوں، یہ 5 منٹ میں آپ سے لوں گا، لیکن میں 2 باتیں آپ کو بتا دوں. یہ دونوں باتیں بہت ضروری ہے کہ دیکھو یہ تجارت میں دھوکہ مت دو. بھائی اس کا خیال رکھو، تجارت میں دھوکہ. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے امام، کون امام؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی کپڑے کی دکان ہے. ان کی بھی کیا دکان تھی؟ ماشاء اللہ یہ پوری مارکیٹ بھی کپڑے والے سے بھری ہوئی ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کپڑے کی دکان تھی. تو ایک مرتبہ کہیں نماز پڑھنے کے لیے گئے، میں امام صاحب کہیں نماز پڑھنے کے لیے گئے. اب دکان میں بہت سے کپڑے رکھتے تھے، تو ایک کپڑا ایسا تھا جو کچھ اندر سے، اوپر سے تو اچھا تھا لیکن اندر سے کچھ دھاگا واگا نکل گیا ہوگا یا کچھ کلر کٹ گیا ہوگا. مطلب ہے کہ ایک کپڑے میں کچھ کھوٹ تھی. تو امام صاحب نے وہ کپڑا پیچھے رکھ دیا. بھائی سامنے رکھا ہی نہیں کہ کوئی اس کو مانگے. بھائی ایک والا کپڑا کیا کر دیا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ دوسرے کپڑے کی طرف جائے گا، کہے گا میں تو رننگ مارکیٹ میں جو رننگ ہے وہ کپڑا بتاتا ہوں، ابھی وہ کپڑا لا کے پکڑا دیتا کرے گا کہ نہیں؟ ایسا جھوٹ. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کپڑے کو پیچھے رکھا. بھائی پوری دکان میں کپڑے پھیلے ہوئے لیکن جو کپڑے میں کھوٹ، جس میں کمی ہے اس کو پیچھے رکھ دیا. لیکن آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے. بھائی آپ نماز، کوئی گاہک آ گیا، کوئی کسٹمر آیا، اب اس کو معلوم نہیں وہی کپڑا پسند ہے، وہ بار بار وہی کپڑا دیکھے اور یہ کہا کہ بھائی کچھ بھی ہو میں تو وہی کپڑا لوں گا. اب وہ کوئی ان کا کوئی کام کرنے والا ہوگا، اس نے وہ کپڑا دے دیا. وہ کپڑا لے کر بھائی دکان میں کتنے لوگ آتے کتنے لوگ جاتے، کس کو کیا معلوم کون آیا کون گیا. اور یہ کوفہ کا بازار، بھائی کوفہ کا بھرا ہوا بازار. خیر وہ لے کر کپڑا لے کر چلا گیا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز پڑھ کر آئے، دکان پر بیٹھے، یوں پیچھے دیکھا تو کپڑا گائی. تو کہا کہ یہ کپڑے کا کیا ہوا؟ تو جو کام کرنے والے کا تھا وہ تو بیچ دیا، میں نے بیچ دیا، بڑے اچھے داموں سے بیچ دیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بدن کاپنے لگا. میرے دوستوں حدیث میں یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا امام صاحب کا بدن کاپنے لگا اور کہا کہ وہ جو اس کے اندر کمی تھی، جو کھوٹ تھا، وہ تو نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ بھائی اندر جو کمی تھی اور جو کھوٹ تھا وہ تو نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ پتا نہیں، میں نے تو نہیں بتایا. اور اس نے پوچھا بھی نہیں، وہ تو بس کہتا تھا یہی کپڑا لے جاؤں گا، یہی کپڑا لے جاؤں گا. تو میں نے تو اٹھا کر وہ کپڑا
دیکھ لیا میرے دوست امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بدن کانپنے لگا اور کیا فرمایا عین الربا عین الربا. کہیں ایسا نہیں کہ میری دکان میں بیاج کا کاروبار شروع ہو گیا, میری دکان میں بیاج کا کاروبار شروع ہو گیا. کہا عین الربا عین الربا, اور کہا کہ جلدی سے غلہ لاؤ, صبح سے جتنا غلے میں رکھا ہے سب لاؤ. اب صبح سے لے کر جتنا کمایا تھا اسی وقت اٹھایا اور پورا کا پورا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا, پورا کا پورا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. تو کسی نے کہا حضرت اس میں کون سی بڑی غلطی ہو گئی؟ تو کہا کہ حرام تو نہیں ہوا لیکن حرام کی بدبو آ گئی, اور وہ بدبو کو بھی میں تو برداشت نہیں کرتا. بھائی حرام کی بدبو آ گئی اس کو بھی میں برداشت نہیں کرتا. میرے دوستوں اس معاملے کے بعد دیکھو ایک مرتبہ اللہ کے واسطے قربان کیا کہ نہیں کیا؟ دے دیا نا غلہ اٹھا کے. آج کوئی کرے گا ایسا؟ آج کوئی کرے گا ایسا؟ بلکہ وہ جو نوکر ہوگا نا اس کو شاباشی دے گا, واہ اچھا ہوا بیچ دیا. میں تو یہی سوچتا تھا یہ کب بیچا جائے گا نہ, اس کو شاباشی دے گا کہ بھائی ہاں تیری میں تنخواہ آئندہ مہینے سے بڑھا دوں گا, 100 روپئے تیرے بڑھا دوں گا. اگر ایسے کپڑے کو بیچتا رہے گا تو اپنا بھی اچھا نفع ہوگا. لیکن میرے دوست امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا. سننا, رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ہمارے نبی نے فرمایا اے امام ابو حنیفہ تو نے امانت داری کی ہے, کل سے میں تیری دکان پر بیٹھنے والا ہوں, کل سے میں تیری دکان پر. اور پھر میرے دوستوں امام اعظم کی دکان اللہ اکبر لکھا ہے کہ دکان پر آتے تھے, خود بھی قرآن پڑھتے تھے اور دکان کے کام کرنے والے کو بھی کہتے تھے بھائی چلو سب لوگ قرآن پڑھو. سب قرآن پڑھتے, گاہک آتا تھا خود ہی کپڑا پسند کرتا تھا, بس لکھ دیا تھا یہ کپڑا اتنے کا, یہ کپڑا اتنے کا, یہ کپڑا اتنے کا. بلکہ لکھا کہ امام صاحب جب دکان کھولنے کے لیے آتے تو اتنے گاہک کھڑے ہوتے کہ کوئی سمجھتا کہ مفت میں تقسیم ہونے والا, کوئی پھوکٹ میں بیچنے والا ایسا سمجھتا. لیکن امام اعظم دروازہ کھولتے, خود بھی قرآن پڑھنے میں, اپنے دکان میں کام کرنے والوں کو بھی کہتے بھائی قرآن پڑھو. گاہک آتا, خود ہی کپڑا لیتا, خود ہی کیسی سے کاٹتا, خود ہی گندے میں پیسہ ڈالتا چلا جاتا. صبح کا مال مغرب سے پہلے پوری دکان خالی ہو جاتی تھی. میرے دوستوں یہ برکت ہوتی ہے, آج بھی اللہ وہ برکت دے سکتا ہے, لیکن شرط ہے کہ ہم ان قانون پر عمل کریں جو شریعت تک. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت بہت کم ہے, بلکہ تقریباً وقت ہو گیا. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں, لیکن آئندہ کبھی ہم پھر اسی تجارت اور بزنس کے اوپر آئیں گے اور ہم باتیں کریں گے. میرے دوستوں ایک بات سمجھ لو, گھر بھی حلال طریقے پر, دکان بھی حلال طریقے پر, قسم اللہ کی کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا. آج جو ہم لوگ مارے جا رہے ہیں, پیٹے جا رہے ہیں, اس کی وجہ پیٹ میں حرام روٹی, پیٹ میں حرام روٹی. میرے دوستوں ورنہ دکان بھی حلال طریقے پر ہو, گھر بھی حلال طریقے پر ہو, تو بھائی جو دکان حلال اور گھر حلال وہ اللہ کی حفاظت میں, اللہ کی حفاظت کو توڑ کے کون آئے گا؟ ارے کوئی آ سکتا ہے اللہ کی حفاظت کو توڑ کر کوئی ہماری دکان کو جلا سکتا ہے؟ ارے میرے دوستوں حضرت ابو دردہ, کون حضرت ابو دردہ, ایک بہت بڑی دعا ہے, وہ دعا نہیں بتاتا لیکن ایک بات بتاؤ. حضرت ابو دردہ مسجد میں نماز پڑھے, صبح 8-9 بجے کا وقت ہوگا ہمارے حساب سے. کون؟ حضرت ابو. کسی نے آ کر کہا او محلے میں آگ لگی, تمہارا گھر بھی جل جائے گا. سلام پھیرا. کسی نے کہا آگ لگی, محلے میں آگ لگی, تمہارا گھر جل جائے گا. کہا میرا گھر نہیں جلے گا. اللہ اکبر. پھر نماز شروع کر, بھائی صبح اشراق پڑھ رہے ہوں گے, چاند پڑھ رہے ہوں گے, معلوم نہیں کون سی. پھر 2 رکعت ہو گئی. کسی نے کہا ارے آگ بہت چل رہی ہے اور تمہارا گھر بالکل قریب ہے. کہا میرا گھر نہیں جلے گا. اللہ اکبر. پھر نماز شروع کر دی. کوئی واقعہ ایسا ہوا, کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ اس طرف سے آگ آئی, آپ کے گھر کے پاس رک گئی, اس طرف سے آگ آئی, آپ کے گھر کے پاس رک گئی. یہ بتاؤ کون سا خزانہ ہے کہ آگ تمہارے گھر پر نہیں آئی؟ تو آج صبح میں وہ دعا پڑھتا ہوں جو میرے نبی نے بتایا, تو گھر کو میں اللہ رسول کی حفاظت میں دے دیتا ہوں, میں اپنے گھر کو اللہ رسول کی حفاظت میں دے دیتا. مجھے یقین تھا کہ پوری دنیا میں بھی آگ لگے گی لیکن ابو دردہ کے گھر کا ایک گھاٹ بھی نہیں چلے گا, ایک لکڑی بھی جلنے والی نہیں. تو میرے دوستوں شریعت کے مطابق ہو تو آدمی تو دکان میں برکت ہو جاتی ہے. چلو بات ختم کرتا ہوں. پھر ایک آخری بات, بھائی سب برکت چاہتے ہو دکان میں؟ ارے زور سے پڑھو. ایسا درود پاک بتا دوں, ہمارے نبی نے فرمایا یہ درود پاک جو بھی پڑھے گا, صبح میں پڑھ لے گے, شام کو پڑھ لے گے, کتنی مرتبہ چاہے پڑھ لے گے, ہمارے نبی فرماتے میری گارنٹی اللہ میری دکان میں برکت عطا کرے گا. المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات. بس میرے دوستوں میں تو کہتا ہوں دکان کھولو, 3-4 مرتبہ پڑھ لو, قسم اللہ کی دکان میں اللہ برکت دے گا. بھائی دے گا کہ نہیں دے گا برکت؟ ایک بار پڑھ لو, اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات
وعلى المسلمين والمسلمات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی میرے دوستوں یہ تو تجارت پر کاروبار پر چونکہ میں نے سوچا تھا ابھی بھی کچھ باتیں باقی ہو بعد میں کبھی کریں گے, لیکن ایک بات تو ضرور کہوں گا میرے دوستوں, ساری برکتیں ٹھیک ہے, ساری برکتیں, لیکن قسم اللہ کی قرآن کریم کو دیکھو, ساری برکتیں اللہ نے نماز میں چھپا کر رکھی ہے. بھائی ساری برکتیں اللہ نے کہاں پر چھپا کر رکھی ہے؟ نماز. ایک بات دیکھو قرآن کریم میں آتا ہے تو نمازی بن جا, ذرا آیت کو سننا, قرآن کریم کی باتیں. قرآن کہتا ہے تو نمازی بن جا, تیرے گھر والوں کو نمازی بنا, بھائی بیوی کو نمازی بنا دے, بچے کو نمازی بنا دے. بھائی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ مدد کریں گے انشاءاللہ. بھائی بناؤ گے نا بیوی کو نمازی بناؤ گے نا, اور اگر نہیں مانتی, بھائی بیوی نہیں مانتی, ارے نہیں مانتی تو اس سے منوا لو نا. کس سے منواؤ؟ بھائی بیوی نہیں مانتی تو اس کو مارنے کی اور یہ کہنے کی تجھے طلاق دے دوں گا, کیا ضرورت ہے؟ ارے اللہ سے کہہ دو اللہ میرے وقت میں کتنا کام میں نے کیا اب تیرے حوالے کرتا ہوں, خدا کے حوالے کرو, اللہ اس کو تم سے بھی بڑھ کر نمازی بنا دے گا. یہ بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ تو میرے دوستوں ایک کام کر لو بھائی, طے کر لو بھائی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میرے دوستوں الحمدللہ یہ سورت شہر بڑا مبارک شہر ہے میرے دوستوں, جگہ جگہ پر مسجدیں نظر آتی ہے, لیکن ہمارا معاملہ کیا, مسجد کو آگے پیچھے کریں گے, دکان کو آگے پیچھے نہیں کریں گے. دکان کو آگے پیچھے لے, ارے بھائی اللہ روزی دینے والا, دکان تھوڑی دیر کے لیے بند کر دینا. بھائی بند کرے گا تو کچھ نقصان ہو جائے گا. بھائی 20 منٹ کے لیے دکان بند کر دے اور ظہر کی نماز میں آ جائے, 20 منٹ کے لیے دکان بند کر دے عصر کی نماز میں آ جائے, 20 منٹ کے لیے دکان بند کر دے مغرب کی نماز میں آ جائے. عشاء میں تو ویسے بھی دکان بند ہوتی ہے اور فجر میں بھی دکان بند ہوتی ہے, تو 3 مرتبہ 20 منٹ کی قربانی دینا ہے, اور اللہ کتنا دے گا؟ تو اللہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ ہاں, اسی لیے مسجد کو آگے پیچھے مت کرو, دکان کو آگے پیچھے کرو, مسجد کو اس کی جگہ پر رہنے دو. اور میں وعدہ کرتا ہوں, میں کیا وعدہ کرتا, اللہ وعدہ کرتا, تو نمازی بن جا, تیرے گھر والوں کو نمازی بنا دے. اللہ کیا کہتا, میں تجھ سے کچھ مانگتا نہیں, سب پر پھاڑ کے میں تجھے عطا کروں گا. اور اللہ جب دے گا تو کوئی جن بھی نہیں پائے گا. بھائی اللہ دے گا تو کوئی. اور میرے دوستوں تجربہ کر کے دیکھو, نمازیوں نے اپنی دکانوں کو بڑا بنایا, نمازیوں نے اپنی روزی میں خوب برکت دی, اور وہ روزی ان کی محنت پر نہیں آئی ہے, نماز کی برکت سے روزی آئی ہے. میں آیت پڑھ کر بات ختم کر دوں. قرآن کریم نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. قرآن کریم نے فرمایا کہ تو بھی نماز پڑھ, گھر والوں کو نماز پڑھا, ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے. قرآن کہتا نحن نرزقک, تو نماز پڑھ, روزی ہم تیرے دروازے تک پہنچا دیں گے. تو بھائی جو باتیں میں نے کہی بھائی سب عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں نماز کا وعدہ پکا, بھائی ہاتھ اوپر کر لو بھائی, ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. بھائی سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. تو میرے دوستوں جب بھی ہم مسجد میں آئے ہیں, دیکھو یہ مسجد میں ہم آئے الحمدللہ, مسجد کافی لمبی چوڑی ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی ہم جاتے جاتے مسجد کا تعاون کرتے جائے, اس لیے کہ بھائی ہر وقت خرچ تو لگائی دیتا ہے, بھائی لگایا جاتا نہیں لگا رہتا, اور اللہ کرے کہ مسجد اور بڑی ہو جائے اور اس میں سہولتوں کی چیزیں آ جائے, تو میں یہاں کے ذمہ داروں کو بھی کہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا کہ بھائی یہاں کے ذمہ دار باہر کھڑے ہوں گے. بھائی ہمارے یہاں کے ذمہ دار صاحب بھائی محمد بھائی کہاں ہے؟ بھائی محمد بھائی کھڑے ہو جاؤ تاکہ سب لوگ دیکھ لیں, ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. اور ایک ساتھی کھڑے ہو جاؤ, بھائی اس مسجد کا ایک اور ذمہ دار کھڑے ہو جاؤ, ماشاء اللہ. بھائی محمد بھائی آواز دو, کون ہے ذمہ دار؟ بھائی کسی کا نام یاد ہوگا, یا ہمارے ساتھ بھائی ماشاء اللہ امام صاحب کرے ہوئے, بھائی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے امام صاحب کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. بھائی محمد بھائی اور امام صاحب یہاں پر باہر ہوں گے, میں آپ دونوں سے کہتا ہوں سنت نوافل آپ بعد میں پڑھو گے, یہاں کھڑے رہیں گے. اور میرا ہر بھائی یہاں سے جائے گا تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا انشاءاللہ. ارے بھائی ہاتھ اوپر کرو نا بھائی, وعدہ پکا کر لو بھائی, دو گے نہیں, جتنی طاقت ہو اتنا دے کر جاؤ, میں بھی دوں آپ بھی دو. اور میرے دوستوں دینے کو احسان مت سمجھنا, ہم اس کو آباد کریں گے خدا ہمارا گھر آباد کرے گا, ہم اس کو آباد کریں گے خدا ہمارا گھر آباد کرے گا. تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.